قرآن حکیم کا یہ جو حکم ہے، یا ایھا آمنو لا تقولوا رائنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو لا تقولوا رائنا، میرے محبوب کو رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور اگر عرض کرنی ہو تو کہو کہ یا رسول اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیں۔ یہ اس کا سادہ سا خلاصہ ہے جو میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کیا۔ اس کا پس منظر اور شان نزول ہی یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے جب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح و نصیحت فرماتے، اگر کوئی بات صحابہ کرام کو سمجھ نہ آتی تو عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرما دیں، ہمیں یہ بات دوبارہ سمجھا دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو وہ بات دوبارہ سمجھا دیتے۔ یہودی اس لفظ رائنا کا غلط معنی لیتے تھے اور وہ اس سے مراد چرواہا لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں منع کر دیا کہ ایسا لفظ جو آئے نبی کے صحابہ تم تو غلط نیت اور ارادے سے وہ نہیں بولتے، لیکن جو سرکار کے دشمن ہیں وہ اس لفظ کی آڑ میں میرے محبوب کی توہین کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم کے اندر منع کر دیا کہ اے ایمان والو آج کے بعد تم نے رائنا نہیں کہنا، اگرچہ تمہاری نیت، تمہارا ارادہ توہین، بے ادبی اور گستاخی کا نہیں، لیکن چونکہ اس لفظ کی آڑ میں میرے محبوب کی توہین کرنا چاہتے ہیں یہودی، لہذا آج کے بعد ایسا لفظ بھی تم نے نہیں بولنا جو لفظ کوئی غیر بول کر میرے محبوب کی توہین کرے۔ تو قرآن حکیم کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایسا لفظ بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے جو لفظ شان رسالت کے خلاف ہو۔ تو قرآن حکیم کی اس بات کو سامنے رکھیں، اور حالیہ دنوں میں جو جہلم کے شیطان مرزا جہلمی نے غلیظ زبان استعمال کی ہے، اس کو آپ سامنے رکھیں کہ یہ کس قدر بے باک ہو چکا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسے نازیب جملہ بول رہا ہے، اور صرف اس موقع پر نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت نے اچھا قدم اٹھایا کہ فی الفور اس بدبخت کو گرفتار کیا گیا۔ صرف اس کو گرفتار نہ کیا جائے بلکہ اس کو قرار واقعی سزا دی جائے 295 کے تحت، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی یہ آدمی گستاخیاں کر چکا ہے اور اس کے ویڈیو بیان نیٹ پر موجود ہے۔ یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جب اللہ کی توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہوگی۔ اب آپ خود مجھے بتائیں کہ کیا قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب وہ اپنی توحید بیان کرتا ہے تو ساتھ کسی نبی کی توہین ہوتی ہے؟ قرآن پاک میں کوئی ایک مقام مرزا جہلمی یا اس کا چاہنے والا یہ نہیں دکھا سکتا کہ قرآن پاک میں اللہ نے توحید بیان کی ہو اور ساتھ ہی کسی پیغمبر کے بارے میں کوئی نازیب جملہ بولا گیا ہو، یا ساتھ ہی کسی پیغمبر کو اللہ نے کوئی ایسا لفظ بولا ہو کہ جس کے اندر بے ادبی کا شائبہ ہو۔ جب کوئی ایسا لفظ نہیں، سب سے بڑی قرآن پاک کے اندر جو سورہ توحید ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کے اندر بالکل واضح الفاظ میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی، وہ سورہ توحید سورہ اخلاص ہے، جو ہر مسلمان بچے کو، بڑے کو، جوان کو آتی ہے۔ اب یہی صورت آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب اس کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ اب اسی کا آپ ترجمہ ذہن میں رکھیں، دیکھیں اس کا صرف پہلا لفظ قل، اس کا ترجمہ ہے محبوب آپ فرما دیں، اس کے آگے ساری کی ساری جو سورت ہے یہ سورہ توحید ہے۔ اس پوری سورہ توحید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا، اپنی بے نیازی کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ نہ میں کسی کی اولاد ہوں، نہ میری آگے کوئی اولاد ہے، نہ رب کا کوئی ہم پلہ اور ہم سر ہے۔ یہ پوری کی پوری سورت سورہ توحید ہے، لیکن اس پوری سورت کے اندر کسی مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پیغمبر کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہیں بولا۔ اب مرزا جہلمی کا یہ کہنا کہ جب بھی توحید بیان ہوگی گستاخی آٹومیٹکلی ہوگی، یہ اس بدبخت انسان کی زبان سے نکلا ہوا ایسا غلیظ جملہ ہے کہ قیامت تک وہ اس جملے کو ثابت نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا صرف اس حالیہ دنوں میں نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی یہ شخص کئی مرتبہ
बारी ताला जल्ला शानहू के बारे में ऐसे बेबाकाना अल्फाज के साथ ऐसे जाहिलाना जुमले बोल चुका है कि जो बिल्कुल कुफर और शिर्क पर मबनी है। कभी क्या बकवास करता है, कभी क्या कौन सा गलीज जुमला बोलता है। इस बदबख्त इंसान की जात से ना तो अल्लाह जल्ला शानहू की जात महफूज है, ना इस बदबख्त इंसान ने किसी पैगंबर को छोड़ा है। इसके नज़दीक अल्लाह की तौहीद ही तब बयान होगी जब किसी न किसी पैगंबर की साथ तौहीन होगी। तो इस बदबख्त इंसान ने हमेशा कोई न कोई ऐसा नाजेबा जुमला बोला जो शान रिसालत के खिलाफ होगा या किसी न किसी नबी की तौहीन पर मबनी होगा। कभी ये नबियों की तौहीन करता है, कभी ये सहाबा की तौहीन करता है, कभी ये अहले बैत अतहार की तौहीन करता है, कभी ये औलिया इज़ाम की तौहीन करता है। इस बदबख्त इंसान ने ना तो अंबिया को छोड़ा, न सहाबा को छोड़ा। अंसार सहाबा के बारे में इसका नेट पर बयान मौजूद है, जिसमें इसने सहाबा के बारे में लौंडे का लफ्ज़ नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इस्तेमाल किया। अब आप मुझे बताएं कि हमारे उर्फ के अंदर लौंडा कितना गैर मुनासिब लफ्ज़ है। क्या किसी मुसलमान को ये ज़ेब देता है कि वो हुजूर के सहाबा के बारे में इस तरह का जुमला बोले? तो मेरे दोस्तों, इस शख्स ने ना तो सहाबा को छोड़ा, ना अहले बैत अतहार को छोड़ा, न किसी वली को छोड़ा। औलिया इज़ाम के बारे में ऐसे ऐसे नाजेबा जुमले बोलता है जो इंसान बयान ही नहीं कर सकता। लिहाजा ऐसा शख्स इस काबिल नहीं है कि ऐसा गंदा वजूद दुनिया पे रहे, बल्कि इस तरह के गंदे वजूद को दुनिया से मिटाकर अल्लाह की सरजमीन को पाक करना ये लाजिम और ज़रूरी हो चुका है। इसलिए हमारी हुकूमत पर यह लाजिम है कि इस बदबख्त इंसान को करार वाकई सजा दी जाए, ताकि पाकिस्तान की सरजमीन पर दोबारा किसी को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात या हुजूर की सिफात या हुजूर की सुन्नत या शरीयत के खिलाफ कोई जुमला बोलने की इजाज़त ना हो।